الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشرہ فتم میقات ربہ 40 لیلہ ثم قال موسیٰ لأخیہ ہارون نخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ 40 کے اور 40 کے عدد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو تذکرہ ہوتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کو ہوتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر 10 کا اضافہ کر دیا، اور اس طرح 40 راتیں مکمل ہوئی، اور یہ خدا کا وعدہ تھا 40 راتوں کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی طرف جا رہے تھے 40 راتوں کے لیے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میری قوم کے درمیان میرے خلیفہ بنو اور اصلاح کا کام کرو، اور وہ لوگ جو کہ فاسد ہیں ان کی پیروی تو نے نہیں کرنی۔ اب 40 کا جو عدد ہے اس کو اسلام میں اہمیت حاصل ہے، اور اس میں اسرار جو ہے وہ اسرار پائے جاتے ہیں 40 کے عدد میں، کہ دیکھیں جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو جو وعدہ ہوا، جو راتیں حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر گزاری وہ 40 تھی۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 40 دن خدا کے لیے مخلص ہو جائے، من اخلص للہ 40 لیلہ یا 40 صباح جرد ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، تو خدا اس کی زبان سے، اس کے دل سے حکمت کے سرچشمے جاری کرے گا، اس کے دل سے اٹھیں گے اور زبان پر اس کی جاری ہو جائیں گے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کرے، خدا اسے انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ معشور فرمائے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ 40 دن کا چلا کاٹنا، کہ اگر آپ 40 دن چلا کاٹتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں خاص روٹین سے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ علیحدہ مکان میں بیٹھ جائیں۔ 40 دن کی آپ نیت کر لیں کہ 40 دن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، 40 دن آپ نے غیبت نہیں کرنی، 40 دن تمام باتیں پابندی سے بجا لانی ہے، 40 دن سب سے اخلاق سے پیش آنا ہے، 40 دن میں نے کوئی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرنا جو خدا کا گناہ شمار ہوتا ہے، خدا کی نافرمانی شمار ہوتی ہے۔ تو خدا کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی 40 دن ایسا کام کرے گا، 2 حدیثیں اس بارے میں، ایک یہ کہ اس کی زبان سے چشمے جاری ہو جائیں گے، کس کے؟ علم و حکمت کے۔ دوسری روایت میں ہے کہ من اخلص للہ 40 لیلہ جعل اللہ مثلہ، خدا اسے اپنی مثل بنا دے گا۔ یعنی خدا کی مثل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے پاس خدائی طاقت آ جائے گی، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے کمالات ظاہر ہو جائیں گے، معجزے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی 40 کے عدد کی اتنی اہمیت حاصل ہے اسلام میں کہ آپ جو ہے وہ 40 کے عدد کا پاس رکھیں، اس کا خیال رکھیں، اور اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کریں، تو آپ کو خداوند تعالیٰ جو ہے وہ کئی جو ہے وہ کمالات سے نوازے گا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 40 جو ہم مناتے ہیں امام حسین کا، یا یہ 40واں منایا جاتا ہے اموات کا، اس کا عمل و دخل کیا ہے؟ اس کی 2 روایتیں ہمارے پاس، کہ 40 امام حسین کو کتنا اہتمام کیوں دیا جاتا ہے، اور یہ اہتمام خاص ہے صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ امیر المومنین کا 40واں نہیں منایا جاتا، امام حسن کا 40واں نہیں منایا جاتا، حتیٰ پیغمبر پاک کا 40واں نہیں منایا جاتا، صرف امام حسین کا منایا جاتا ہے۔ اس کی جو ہے بنیادی طور پر 3 وجہ ہیں۔ ایک تو روایات ہیں اس 40ویں کو منانے کی ہمارے پاس، نبی کریم سے لے کر امام مہدی تک ہر آئمہ نے اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد پہلے 40ویں پر 2 آدمیوں نے زیارت کی ہے،
امام حسین کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر کے صحابی اور عطیہ جو ہے اوفی، ان دو شخصیات نے پہلی دفعہ امام حسین کی زیارت کی، اور یہ زیارت جو انہوں نے کی ہے امام حسین کی پہلی دفعہ، یہ امام حسین کی شہادت کے 40 دن بعد تھی، 20 صفر کو تھی۔ ایک یہ دوسری روایت یہ ہمارے پاس جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، تو 40 دن بعد یہ قافلہ دوبارہ آیا ہے کربلا۔ اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا پہلے 40ویں پر، پہلے 40 پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین اور اسرا کا قافلہ ہے، یا 1 سال کے بعد کے 40ویں پر آیا ہے۔ اس میں اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ کس تاریخ کو آیا ہے۔ اب خود امام حسین کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ذکر ہوا ہے، اور ایک حدیث ہے امیر المومنین سے روایت نقل کی ہے، کس نے؟ امام جعفر صادق نے، ان ابی عبداللہ قال ان اللہ عز وجل ان للہ عز وجل ملائکۃ موکلین بقبر الحسین، خداوند تعالیٰ نے کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے امام حسین کی زیارت پر۔ فَإِذَا هُمْ الرَّجُلُ بِزِيَارَةِ فَإِذَا هَمَّ الرَّجُلُ بِزِيَارَتِهِ أَتَاهُمْ ذُنُوبُهُ وَإِذَا أَخْطَأَ مَا هَوَاهُ، کہ جب کوئی آدمی زیارت کے لیے آتا ہے امام حسین کے لیے، تو کیا ہے، خداوند تعالیٰ اس آدمی کے گناہ جو پیش کرتا ہے اور ملائکہ کے سامنے، فَإِذَا أَخْطَأَ، وہ اگر گناہ اس کے زیادہ ہوں، خطائیں اس میں ہوں، مَا هَوَاهُ، وہ ملائکہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَخْطَأَ ضَاعَفُ لَهُ حسناتہ، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ فما تزال حسناتہ تضاف، اور اس کی نیکیوں میں یہاں تک اضافہ ہو جاتا ہے حتی تعجب له الجنہ، اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں اس ظاہر امام حسین کی کہ اس کے خدا اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ثم اکتنفوا وقدسوا، پھر ملائکہ اسے سینے لگاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ الْمَلَائِكَةَ السَّمَاءَ اِنَّا قَدْ ان قدسوا زوار قبر حبیب اللہ، اور ملائکہ آواز دیتے ہیں، آسمان کے ملائکہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کا ظاہر ہے، بلکہ یہ خدا کے حبیب کا ظاہر ہے، یعنی یہ ظاہر ہے امام حسین کا جو حبیب ہیں کس کے؟ رسول اللہ کے، اور رسول اللہ حبیب ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ فَإِذَا اِخْتَصَلُوا فَنَادَهُمْ محمد یا وفد اللہ ابشروا، اور جب وہ مومن زیارت کرنے سے پہلے غسل کرتا ہے تو وہاں نبی کریم کا ارشاد ہوتا ہے یا وفد اللہ ابشروا بے مرافقت ہی فی الجنہ، کہ اے خدا کے ملائکہ، تم اس ظاہر امام حسین کو جنت تک لے جاؤ۔ ثم نادہ امیر المؤمنین، پھر امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں انا ضامن لحوائجکم، اے ظاہرین امام حسین، میں تمہاری حاجتوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ وَدَفْعَ بَلَائِ عَنْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں گارنٹی لیتا ہوں دنیا اور آخرت کی بلائیں، مشکلات تم سے برطرف ہو جائیں گی۔ ثُمَّ اِكْتَنَفُوهُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ عَنْ إِيمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، ظاہرین امام حسین کو ملائکہ اپنے گلے لگاتے ہیں، ان کا معانقہ کرتے ہیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں تک پلٹ جاتے ہیں۔ زیارت امام حسین اصل میں وہ خداوند تعالی کا جو ہے وہ امر ہے، حکم ہے، جس کو بجا لانا ضروری ہے۔ وہ کون سا سورہ شورا میں؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ صحابہ اکرام پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے تکالیف اٹھائی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں آپ نے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر دیں اس کا، آپ کو صلہ دیں اس کا۔ تو پیغمبر وحی الہی کے منتظر رہے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ان سے کہہ دو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، جو میں نے سختیاں برداشت کی ہیں،
پریشانیاں میں نے مول لی ہیں، تانے سنے ہیں، مجھ پر تہمتیں جو لگائی گئی ہیں، ان کے بدلے میں کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میرے اقارب سے، میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور پھر خاص طور پر امام حسین سے محبت جو ہے وہ دین کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، امام حسین، اگر اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں۔ اور محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ کبھی کسی سے محبت کرتے ہیں، کبھی اس سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی اس کو تحفہ دیتے ہیں، کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہونا، زیارت پڑھنا، زیارت بجا لانا، یہ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کے اظہار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ، اور سب سے بہترین طریقہ یہی قرار دیا گیا۔ اور یہ ہمارے دلوں میں جو امام حسین کی محبت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ خود سے حاصل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جس شخص کو خدا خیر دینا چاہتا ہے، اس کی بہتری چاہتا ہے، تو خدا اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور امام حسین کی محبت جب اس کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کا دل جب نورانی ہوتا ہے تو اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کی عبادت، اس کی نیکیوں میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس امام حسین کی زیارت کو جانا، امام حسین کی زیارت کو بجا لانا، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، اور ہر کوئی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس انعام کا۔ ہر کسی کو یہ چیز مل نہیں سکتی جب تک امام حسین کی طرف سے اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اور خدا کی طرف سے توفیق حاصل نہ ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کری جائے گا، خدا اس کے رزق روزی میں اضافہ کرے گا اور اس کو لمبی عمر عطا کرے گا۔ روایت ہے عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال مروا شیعتنا بزیارت قبر الحسین، اے محمد بن مسلم، ہمارے شیعوں کو امام حسین کی زیارت کا حکم دو۔ فإن ایتانہ یزید فی رزق ویمد فی العمر، کہ وہ اگر زیارت کے لیے آئیں گے تو ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ان کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السُّوءِ، اور ان سے مشکلات دور ہوں گی۔ وَإِيتَانُهُ مُفْتَرِضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ، اور زیارت پر جانا، امام حسین کا ظاہر بننا ہر مومن پر واجب ہے، فرض ہے۔ ہر اس طرح کے مومن پر فرض ہے امام حسین کی زیارت کے لیے جانا کہ جس نے مولا کی امامت کا اقرار کیا ہے۔ یقر لہو بالامامہ، ایسے آدمی پر واجب ہے جو امام کی اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے امام حسین کی امامت کا۔ اور امام حسین کی زیارت پر آپ جب جاتے ہیں تو نبی کریم کو خوش کرتے ہیں، اہل بیت کو خوش کرتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق سے، عن ابی عبداللہ قال لو یعلم زائر للحسین ما يدخل على رسول اللہ من الفرق وإلى امیر المومنین وإلى فاطمہ وإلى آئمہ والشہداء منا اہل البیت ما ينقلب به من دعائهم له ما له في ذلك من الثواب العاجل والعاجل والمذخور له عند اللہ لا حب ان يكون ما ثم داره ما بقیہ۔ کہتے ہیں اگر امام حسین کے ظاہر کو علم ہو جائے کہ اس کی زیارت کے ذریعے نبی کریم کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، امیر المومنین کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، شہداء کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کو دنیا اور آخرت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ زیارت خدا کے نزدیک ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس ان چیزوں کو سے علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی زیارت سے نہ پلٹے۔ وَإِنَّ الزَّائِرُ لَيَخْرُجُ مِنْ رَحْلِهِ فَمَا يَقَعْ قَدَمُهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا دَعَا لَهُ، جب ظاہر اپنے گھر سے نکلتا ہے، جس چیز پر قدم رکھتا ہے وہ چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ أَكَلَتْ ذُنُوبُهُ، اور جب سورج اس پر چمکتا ہے تو سورج اس کے گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ،
اس طرح اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جس طرح آگ ایندھن کو جلا دیتی ہے۔ وما تبقی الشمس علیہ من الذنوب شیئا فینصرف، اور اس کے گناہ جب تک سورج اس پر رہتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وما علیہ ذنب وقد رفع له من الدرجات، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ما ینالہ متشتع فی دماء فی سبیل اللہ، ظاہر امام حسین کو وہ ثواب ملتا ہے جو شہداء کو ملتا ہے۔ وَيُوَكِّلْ بِهِ مَلَكٌ يَقُومُ مَقَامُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعُ إِلَى زِيَارَتِهِ، کہتے ہیں کہ وہ جب امام حسین کا ظاہر زیارت کر کے گھر واپس آتا ہے، اس وقت تک خدا کی طرف سے ایک فرشتے کو حکم رہتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے استغفار کرے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ زیارت کے لیے آئے۔ وَيَمْضِيَ 3 سنين وَيَمُوتُ وَذَكَرَ الْحَدِيث بِطُولِهِ، اور کہتے ہیں 3 سال تک ظاہر امام حسین کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے۔ کیوں نہ ہو، خود پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو آدمی امام حسین سے محبت کرتا ہے، جو آدمی امام حسین کو چاہتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ امام حسین کے فضائل سنے جائیں، ایک طریقہ ہے کہ مصائب سن کر کے گریہ کیا جائے، عزاداری کی جائے، اور ایک طریقہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ زیارت کا یہ مقام اور منزلت ہے جو احادیث میں موجود ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ظاہر ہے امام حسین کا لیکن خوشی حاصل ہوتی ہے نبی کریم، ظاہر ہے امام حسین کا لیکن خوشی حاصل ہوتی ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ آپ کی اولاد کی طرح ہے، جو آدمی آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہے آپ اسے چاہتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، انسانی فطرت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ امام حسین سے آپ پیار کریں، محبت کریں اور امام حسین کو چاہیں پھر نبی کریم آپ کو نہ چاہیں، آپ سے پیار و محبت نہ کریں۔ ظاہر کو بہت بڑا مقام ہے، اور خاص طور پر 40 کے ظاہر کو، 40 کے ظاہر کو سب زیادہ مقام حاصل، یعنی زیارت کا بہت بڑا ثواب ذکر ہوا ہے احادیث میں، لیکن جو 40 کی زیارت ہے، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو 40 کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، مشکلات ہیں، ظاہر ہے کسی کے مالی مشکلات ہوں گی، کسی کی جاب کا مسئلہ ہوگا، کسی کوئی اور مسئلہ ہوگا، تو وہ کیا کرے؟ وہ 40 کے دن بیٹھ کر جو زیارت خاص ہے امام حسین کی 40 کے دن کی، وہ زیارت پڑھے اور اس زیارت کی تلاوت کرے، اور پھر خلوص نیت سے تلاوت کرے۔ اور اعمال میں بھی ذکر ہوا ہے کہ امام حسین کی جو زیارت ہے 40 کی، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز عام نماز کی طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شرط نہیں کہ خاص جو ہے وہ سورت پڑھی جائے، خاص جو ہے وہ اذکار کیے جائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ پڑھیں زیارت 40۔ امام حسین کی مختلف زیارتیں ذکر ہوئی ہیں، یعنی ایک زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، اس کے علاوہ مختلف ایام کی مختلف زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ مختلف ائمہ اطہار سے منسوب زیارات موجود ہیں، اور اس میں سے عرفہ کی رات کی زیارت ہے، اول رجب کی زیارت ہے، نصف شعبان کی زیارت ہے، اور اسی طرح مستحب ہے کہ شب قدر کو امام حسین کی آپ زیارت پڑھیں، اس کے لیے خاص زیارت منقول ہوئی ہے۔ اور ہر جمعے کو، جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، مستحب ہے کہ امام حسین کی زیارت جو ہے وہ پڑھیں۔ اب خود روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ زیارت 40 کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے مومن کی 5 نشانیاں امام نے ذکر فرمائی ہیں۔ علامات المومن 5، صلاۃ ال50، پہلی نشانی مومن کی ہے کہ وہ 50 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ زیارت ال40، 40 کے دن زیارت پڑھتا ہے امام حسین کی یا زیارت امام حسین کو جاتا ہے، وہ تختم بالیمین، اور ہاتھ پر انگوٹھی پہنتا ہے، وہ تعفیر بالجبین، اور
سجدگاہ رکھتا ہے، والجہر بسم اللہ، اور بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھتا ہے، کیونکہ بعض دوسرے مسلمان فرقے ہیں بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں، جو آل بیت کو ماننے والے ہیں، آل بیت سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس زیارت کے بارے میں جو آداب ذکر ہوئے ہیں زیارت پر جانے کے یا زیارت کو پڑھنے کے، یہ ہے کہ مستحب ہے کہ غسل کیا جائے، مستحب ہے کہ غسل نہیں کر سکتے تو وضو سے ہوں، پھر پاک و صاف لباس پہنا جائے، اور ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر کے اس کی زیارت کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے، تاکہ اس اربعین کے دن ہم زیارت کا ثواب حاصل کر سکیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 40 کی عدد کو بڑا مقام حاصل ہے اسلام میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرا اور حد سے زیادہ اور ایسے کام جو ہے وہ 40 کرنا شروع کر دیں جو اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ 40 کے عدد کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوئی ہے آل بیت کے فرامین کی وجہ سے، آل بیت کے اقوال کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آل بیت کو ان 40 عدد کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ اس عدد کو فضیلت حاصل ہوئی ہے آل بیت علیہ السلام کے کلام کی وجہ سے، آل بیت علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کی وجہ سے۔ اور اس زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے محمد بن مسلم سے، اور یہ بھی امام جعفر صادق سے، یہ نہیں امام باقر علیہ السلام سے، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر۔ ابی جعفر لقب ہے امام باقر علیہ السلام کا۔ قال لو يعلم الناس ما في زیارت الحسین من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت انفسهم علیہ حسرات۔ اور اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ امام حسین کی زیارت کا کتنا ثواب ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کل تو معافی ہے، تو امام کے صحابی نے کہا کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ قال من زارہ شوقا علیہ کتب لہ الفا حجتا متقبلہ، کہ جو آدمی نیک نیت سے، اچھی نیت سے امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا تو اسے 1000 حجوں کا ثواب ملے گا، وہ الفا عمرۃ مبرورہ، اور اسے 1000 مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، وہ اجرا الفا شہید من شہداء بدر، اور اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایسے شہیدوں کا ثواب ملے گا جو بدر میں شہید ہوئے ہیں، وہ اجرا الفا صائم، اور سے 1000 روزے دار کا ثواب ملے گا، وہ ثواب الفا صدقۃ مقبولہ، اور اسے 1000 دفعہ صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، ایسا صدقہ جو کہ مقبول ہوا ہے، جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، وہ ثواب الفا نسمۃ ارید بہا وجہ اللہ، اور اسے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اگر بشرطے کہ اس کی زیارت خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو، خدا کی بارگاہ میں قرب اور خالص نیت سے ہو۔ وہ تو ہر عبادت کے لیے شرط ہے، جو بھی عبادت آپ بجا لیتے ہیں اگر خالص نہیں ہوگی، اس میں ریاکاری پائی جائے گی، دنیاوی معاملات اس میں آ جائیں گے، تو پھر اس کا ثواب اجر نہیں رہے گا۔ ایک آدمی صرف زیارت اس لیے جاتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ سے جا کر کے فلاں چیز جو ہے وہ طلب کروں گا، فلاں منت مانگوں گا، اولاد مانگوں گا، اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ملے گا اسے، اتنا ثواب نہیں ملے گا کہ اس آدمی کی نسبت کے جو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے صرف قرب خدا حاصل کرنے کے لیے، صرف امام کی رضایت حاصل کرنے کے لیے، صرف امام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے اس کی اور کوئی نیت نہیں ہے، اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ اور جب دنیاوی غرض کسی معاملے میں آ جائے اس کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بس یہ زیارت کا اور اربعین کا ثواب جو ذکر ہوا احادیث میں، جو آپ خدمت پیش کیا، یہاں پر ہم رکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہیں تو سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، ڈاکٹر جواد، زیارتوں پر، اور ان سے ہم درخواست بھی کریں گے کہ سب مومنین کے لیے خاص طور پر اس گروپ میں جو مومنین مومنات ہیں ان کے لیے دعا کریں۔
جی ضرور قبلہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اسی میں سوال بھی ایک چھوٹا سا میں کر لیتا ہوں۔ یہ کب سے سلسلہ مطلب شروع ہے یہ اربعین کا، یہ مولا کی مطلب شہادت کے بعد اس وقت سے ہوا، یا ظاہر ہے کافی ادوار آتے رہے بیچ میں، مشکل بھی آسان بھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہسٹری کا جی اس سب سے پہلے جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ پیغمبر کے صحابی تھے جابر بن عبداللہ انصاری، وہ مدینے سے پیدل چل کے آئے ہیں کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا۔ اور دوسرا اس کی ابتدا وہاں سے یہ ہے کہ بیبیاں شام سے پیدل چل کے آئی ہیں کربلا تک امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اربعین کے زیارت کو اہمیت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ پیدل سلسلے کا چلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پرانے زمانے سے علماء یہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، یہ واک کرتے رہے ہیں، لیکن صدام کے زمانے میں تھوڑی پابندیاں لگ گئی تھی، تھوڑا سا حالات ٹھیک نہیں تھے، تھوڑا اس میں کمی آ گئی تھی، لیکن رکا پھر بھی نہیں ہے سلسلہ۔ اس میں کئی جو ہے فائدے ہیں۔ ایک تو آپ سنت ادا کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی۔ دوسرا یہ ہے کہ امام علی کے حرم سے چلتے ہیں امام حسین کے، پہلے زیارت کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ ایک زیارت، پھر امام حسین کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں، پھر آپ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آل بیت سے کہ آل بیت پیدل چلے ہیں، سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، لہٰذا یہ کام جو ہے وہ ہم بھی کر کے تاکہ ان کے مصائب میں، ان کی مشکلات میں وہ شریک ہو جائیں۔ دیکھیں نا، آپ کا ایک دوست ہو نا، وہ اس کا کوئی والد دنیا سے چلا جائے تو وہ کالے کپڑے اس نے پہنے ہوں تو آپ بھی پہن لیتے ہیں کہ میں اس کے غم میں شریک ہوں، اور پھر کوشش کرتے ہیں اس کے سامنے ہنسے نہ، کوئی مذاق نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے خوشی کا اظہار ہو۔ تو یہ بھی ہوتا ہے اس لیے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی طرف سے عقیدت پیش کرتے ہیں کہ غم کا اظہار کر رہے ہیں اور اہل بیت کے مصائب میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اتنی دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پاکستانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ سارے ہم عاشق امام حسین ہیں، ہم سارے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس میں کوئی رنگ نسل کی اور جو ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی ڈسکرمنیشن، اور اس سے جو خود ایک درس جاتا ہے، ایک پیغام جاتا ہے پوری دنیا کو، اور اس کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ، ایک زیارات اور اس سے متعلق ہی سوال ہے۔ یہ کہ ماشاءاللہ بہت فضیلت آپ نے بیان کی ہے، اور یہ لیکن ہمارے جو ایک جو لوگ مطلب پاکستان میں یا کہیں بھی جو خاص طور پہ جن کی نیت زیارت کی ہوتی ہے، لیکن ان کا مال جو ان کمایا ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ بہت ساری، اللہ معاف کرے، لیکن ایگزامپلز اس طرح کی ہیں کہ رشوت خور اور پاکستان سے یا کہیں سے بھی وہ جاتے ہیں اور مطلب بہت مطلب خلوص کے ساتھ اور بہت عاجزی کے ساتھ اور بڑے نیت لے کر جاتے ہیں، لیکن ان کی کمائی جو ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ان اس معاملے میں نیت ان کی ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، اعمال بھی پورے ہیں، ایون اربعین پر بھی سارا، لیکن اگر ان کا مال جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو اس بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے کہ پھر ان کے ہم کسی خاص آدمی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، خدا نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا مال کس قسم کا، اس کی زیارت قبول ہے یا نہیں قبول۔ لیکن جنرلی یہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پہ جو مال خرچ کیا جائے وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ جو حرام مال ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کے لیے جو بھی عبادت بجا لائیں گے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے کہ جو ہے حلال مال سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، چاہے حج کو آپ جائیں، چاہے عمرے کو چاہیں، چاہے زیارت کے لیے جائیں، چاہے وہ لباس